بعث بعد الموت پر، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ درج فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہ العالمین مجھے دکھا کہ تو کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے، كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کیسے حیات دیتا ہے، کیسے زندگی دیتا ہے مرنے والے کو، جو بندہ مر گیا۔ اب اس کی تفسیر مفسرین کرام نے مختلف انداز میں درج فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ تو یہ بھی درج ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے جا رہے تھے، یا انہوں نے کسی دریا کے کنارے پر کسی مردار کو دیکھا، وہ جانور کوئی ہوگا وہ مرا پڑا، اور جناب جب اس سمندر کا پانی اوپر چڑھتا، لہروں کا کنارے پر لہریں آتی، تو اس میں سے کوئی جو آبی جانور تھے وہ آتے، وہ اس کو کھا پی لیتے، کچھ میں سے اس میں سے کچھ وہ کھا جاتے، اور بعد جب پانی وہ نیچے اتر جاتا تو جو پرندے ہوا میں اڑنے والے تھے ان میں سے کچھ آ جاتے، وہ اس میں سے وہ نوچتے اور کھاتے اس کو۔ تو یہ سلسلہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنا کچھ اس جسم کا جو حصے ہیں یہ کچھ سمندری جانوروں کے پیٹ میں جا رہے ہیں، اور کچھ ہوائی پرندے جو ہیں ان کے پیٹ میں جا رہے ہیں، تو کچھ حصے ادھر چلے گئے، کچھ حصے ادھر چلے گئے، ہڈیاں کدھر چلی گئیں، اس کا جو وہ جلد تھی وہ کدھر چلی گئی، پر اس کے کدھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر سارا دیکھا، اور دیکھ کر عرض کرنے لگے الہ العالمین کیف تحیی الموتیٰ، کہ اس کے اتنے حصے پھیل چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، اب یہ سارے اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھے ہونے کے بعد وہ سارا ایک جسم بنے گا، اور جسم وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ ساری صورتحال جب ذہن میں تصور آیا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین رب ارنی، مولا مجھے دکھا تو صحیح، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردے کو کیسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب جواباً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے، کیا تیرا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال بلا، عرض کرنے لگے الہ العالمین بے شک تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن مولا کریم مجھے پتہ ہے کہ تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، مگر میں اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو سپرلیٹو درجے تک لے جانے کے لیے مولا کریم میں یہ تحیی الموتیٰ کا جو ہے نا نظارہ، یہ میں اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پیدا ہوئی نا دل میں، تو اب یہ چونکہ ایک نبی کی خواہش تھی، نبی کی چاہت تھی، نبی کی منشا تھی، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دی۔ اب کوئی عام بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے لائق وہ قبول فرما لیتا ہے، مگر جب ایک نبی دعا کرے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو اس انداز میں قبول فرماتا ہے جیسے کوئی اس کا انتہائی محبوب اور پیارا بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پھر ویسے بھی اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی دعا بھی قبول فرمائی، اور دوسری ان کی دعا کو قبول فرما کے اللہ رب العزت نے اس دعا کے نتیجے میں جو واقعہ ظاہر ہوا وہ ہم تک پہنچایا، اور ہمیں بھی یہ درس ملا کہ اللہ رب العزت کے نے جو تحیی الموتیٰ، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمانی ہے، تم بھی اس کو دیکھو اور سمجھو، اور اللہ رب العزت کی اس عمل پر یقین کامل کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال بلا، مولا کریم بے شک تو ایسا کر سکتا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مولا کریم میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ تو اس طرح کر کہ پھر 4 پرندے لے لے، 4 پرندے لے لے۔ مفسرین کرام فرماتے وہ 4 پرندے مور، مرغ، کوا، کبوتر،
ان کا ذکر فرماتے ہیں مفسرین کرام کی، یہ 4 پرندے انہوں نے لیے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، انہیں اپنے ساتھ ملا لے۔ ثم اجعل علی کل جبل، اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے 4 پرندے لیے، ان کو اپنے پاس رکھا، اپنے ساتھ مانوس کیا۔ تو مانوس کرنے کے بعد انہوں نے جناب جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ان کو فرمایا اب ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کا جناب وہ چمڑا اور پر اور پورا گوشت اور ہڈیاں وغیرہ فرمایا سارا ان کو مکس کرو، ان کا قیمہ بناؤ اور آپس میں ان کو اچھی طرح ملا دو، تاکہ محسوس نہ ہو کہ یہ گوشت کا حصہ کس پرندے کا ہے یا یہ جسم کا جو حصہ ہے یہ کس پرندے کا ہے، یہ محسوس نہ ہو، آپس میں اس انداز میں ان کو مکس کر لو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے۔ ثم ادعوہن، پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ، دعوت دو، یأتینک سعیا، وہ آپ کی طرف یقیناً چلے آئیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے مفسرین کے مطابق جو مختلف روایات ہیں کہ بعض نے فرمایا کہ 3 حصے کیے، بعض نے فرمایا 4 حصے کیے یا 7 حصے کیے، جتنے بھی انہوں نے اپنے اس وہ گوشت کو مکس کرنے کے بعد حصے کیے، تو کرنے کے بعد ان کو پہاڑوں کے الگ الگ مقام پر رکھ دیا، پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دیا، اور ان کے جو سر تھے نا وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے، اور سر ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے فرمایا ثم ادعوہن، فرمایا کہ ان کا نام لے کر پکارو، مور، مرغ، کبوتر، کوا، وہ 4 جو تھے ان کے اب وہ سر تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے، اور باقی ان کا جو گوشت تھا وہ مختلف جگہوں پر موجود تھا، تو مختلف جگہوں پر موجود وہ گوشت اس کے علیحدہ علیحدہ حصے بنے، اور وہ سارے چلتے ہوئے آئے یا اڑتے ہوئے آئے، جس انداز میں بھی وہ پہنچے تو وہ آ کر ان کے سروں کے ساتھ وہ گوشت بھی لگتا گیا، اس کے جناب اندر وہ ہڈیاں بھی بنتی چلی گئیں، اور اوپر وہ جلد بھی آ گئی، اوپر پر وغیرہ بھی آ گئے، 4 جو تھے وہ سارے کے سارے وہ اکٹھے بن گئے، زندہ ہو گئے۔ اور اس واقعے سے اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان ہے نا اس کی کیفیت بڑھتی کم ہوتی رہتی ہے۔ ایک چیز آپ کتاب میں پڑھ کر یا سن کر اس چیز پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں تو اس یقین کا ایک اپنا درجہ ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ پڑھنے کے بعد اس کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ کر جو یقین کا درجہ بنتا ہے وہ سن کر بننے سے تھوڑا سا اوپر والا درجہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دیکھ کر یقین، اور ایک ہوتا ہے اس چیز کو استعمال کر کے اس میں داخل ہو کر وہ جو ہوتا ہے وہ حق الیقین ہوتا ہے، وہ یقین کا سپرلیٹو درجہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنا جو یقین ہے نا اس کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ شہر مکہ ہے، شہر مدینہ ہے، شہر مکہ معظمہ ہے، مدینۃ المنورہ ہے، ہم سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کے احوال، اور کتابوں میں پڑھ کر سن کر ایک دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جو مکہ معظمہ ہے یا مدینۃ المنورہ ہے، کاش کہ ہم اس شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پہلے سن کر یقین کیا، پھر روانہ ہو گیا سفر پر، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، شہر مکہ پہنچ گئے، شہر مدینہ پہنچ گئے، وہاں پر جب دور کھڑے ہو کر شہر مکہ کا نظارہ کیا، شہر مدینہ کا نظارہ کیا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی یقین کا اوپر والا درجہ آ گیا۔ پہلا ہے علم الیقین، جان کر یقین کر لینا، پھر ہے عین الیقین، دیکھ کر یقین کر لینا۔ پہلے سنا تھا، علم الیقین تھا کہ مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد عین الیقین ہوا، دیکھ لیا آنکھوں سے کہ شہر مکہ بھی دیکھ لیا، مدینہ بھی دیکھ لیا، یقین کا اوپر والا درجہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد شہر مکہ میں داخل ہو گئے، شہر مدینہ میں داخل ہو گئے، خوب گلیوں کی سیر کی، خوب وہ مقامات دیکھے جہاں پر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، جو اللہ رب العزت کے محبوب کے مسکن ہیں، جہاں پر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اس روضہ انور کی زیارت کی، اس کے احاطے میں داخل ہو گئے، مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گئے،
داخل ہو کر جب اندر پھر کر دیکھا تو وہ حق الیقین کا درجہ بن گیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو درجہ تھا، نے احیاء اور موتا کا مشاہدہ کیا، یہ خلیل کا مقام ہے، اور حبیب کا مقام یہ ہے اللہ رب العزت نے جنت بھی دکھا دی، دوزخ بھی دکھا دی، آسمانوں کی سیر کروا دی۔ ثم دنا فکان قاب قوسین او ادنا، اپنے محبوب کو وہ رتبہ عطا فرما دیا۔ خلیل کی بھی شان ہے، مگر محبوب کی شان تو پھر وراء الورا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندے کو زیادہ علم کے لیے حریص ہونا چاہیے، زیادہ علم کے لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، تگودو کرنی چاہیے کہ علم وسیع ہو، علم زیادہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بھی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود وسیع علم کی طلب کرنی چاہیے۔ خود آقا علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے نا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ کم مال پر قناعت کرنا صبر ہے، مگر کم علم پر صبر کر لینا یہ غلطی ہوتا ہے۔ زیادہ کی طلب رکھنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے زیادہ علم عطا فرما، اور ایسا علم عطا فرما جو علم نافعی ہو، جو علم نفع دینے والا ہو، یا اللہ وہ علم عطا فرما۔ ایسا علم عطا نہ فرما کہ جو علم حاصل کر کے یا اللہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ اپنے محبوب بندوں کی دعا کو ہر حال میں پورا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جو بعد سے بعد الموت ہے، یہ تو سارے احوال قیامت کے دن ظاہر ہونا ہے ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قانون یہی ہے کہ مردے کو قیامت والے دن اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی جائے، مگر اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی خاطر، اپنے خلیل کی خاطر، اپنے برگزیدہ نبیوں کی خاطر اپنے قانون میں تھوڑی سی تبدیلی بھی اپنی شان کے لائق ظاہر فرما دیتا ہے کہ اسی دنیا میں مردے کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں اور ان کی چاہت سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے مردہ دل بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ کرتا سب کچھ اللہ ہی ہے، کرتا سب کچھ اللہ ہی ہے، مگر اللہ رب العزت درمیان میں کسی نہ کسی وسیلے کو بھی رکھ لیتا ہے۔ اب دیکھیں مردے وہ جو پرندے تھے ان کو زندگی اللہ رب العزت نے دی، مگر آواز ابراہیم علیہ السلام کی وسیلہ بن گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی، مگر ان کے قدم مبارک سے پیدا شدہ پانی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، تاکہ کوئی شخص اپنے آپ کو نبی سے مستثنا نہ جانے۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چار پرندے ہیں نا، تمثیلاً جو فرمائے گئے ہیں، اب ان چار پرندوں میں چار عیب ہیں، اور وہ چاروں عیب بندے کے اندر موجود ہیں۔ ایک مور کا ذکر ہے، مور جو ہے نا اس میں خوبصورتی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے اللہ رب العزت نے اس کو بنایا بھی بڑا خوبصورت ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مور کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مرغ کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کوے کے اندر امید بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کبوتر کے اندر حرص بہت ہوتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب تک ان چاروں عیوب کو، جو یہ چاروں عیب بندے کے اندر ہیں، جب تک ان چاروں عیوب کو بندہ اللہ رب العزت کے ذکر، اس کی تسبیحات سے، نماز کی پابندی سے اور مجاہدہ کے ذریعے سے، ان چاروں کو مجاہدہ کی تلوار سے جب تک ذبح نہ کر لے، اس وقت تک اندر کی بیماریاں ختم نہیں ہو سکتی، اور جب ان چاروں عیوب کو مجاہدے کی تلوار سے ذبح کرے گا اللہ رب العزت پھر ایسی ہی زندگی عطا فرمائے گا۔ کیف تحیی الموتیٰ، یہ چاروں عیوب مر گئے، ذبح ہو گئے، ان کو ختم کر دیا گیا، پھر اللہ رب العزت ایسی زندگی عطا فرما دیتا ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہوتی ہے۔ اور بعض صوفیہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقل، دل، دماغ اور روح، یہ جو چاروں پرندے ہیں یہ دنیا میں آ کر گویا مردہ ہو گئے،
اور دنیا میں آ کر ایسے غلط ملت ہو گئے کہ یہ ممتاز نہ رہے۔ اب اس عقل، دل، دماغ اور روح جو مردہ ہو گئے، ان کی زندگی کسی ایسے مرشد کامل کی نگاہ سے ہو سکتی ہے جس کی آواز سورہ اسرافیل کا کام کر دے۔ گویا کہ یہ چاروں پرندے ہمارے اندر موجود ہیں اور آواز خلیل بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ فرمایا انہیں زندگی بخش دی گئی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، یہ بھی چاروں چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں ہیں، جو ہماری زندگی میں ہیں۔ اگر یہ ہمارے لیے چاروں چیزیں جو فرائض ہیں، ہمارے جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، جو مستحبات ہیں یا جو نوافل ہیں، اگر یہ اطاعت پیغمبری سے خالی ہیں اور یہ ہدایت نبی سے خالی ہیں، اور اگر ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے کانوں تک، اور ان کو اگر پورا کرنے کے لیے ہمارے کانوں تک پیغمبر اسلام کے پیغامات نہیں پہنچتے، ان کی آوازیں نہیں پہنچتی، ان کے احکامات نہیں پہنچتے، تو ہم اندر سے خالی ہیں۔ اگر آواز ادھر سے پڑ گئی، احکامات ادھر سے آ گئے اور ہم نے عمل کر لیا، اس آواز کو اپنے اندر لے کر ہم نے اپنے وجود کو فرائض، نوافل، سنن، مستحبات، واجبات سے اپنے قلب کو زندہ کر لیا، تو گویا پیغمبر کی آواز نے ہمیں زندگی عطا فرما دی۔